اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جاری ہے۔ القاری دوست محمد سے نور الہادی مخاطب ہوں۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوتھا حصہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اچھا، ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزہ دیا۔ کون سا معجزہ؟ اس کے ہاتھ میں عصا تھا، اور ایک دوسرا معجزہ جو جب وہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھتا اور واپس نکالتا تو وہ چمکدار بن جاتا، بہت روشندار بن جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے واپس آئے کوہ طور سے، اور اس کو حکم ملا کہ آپ فرعون کے پاس چلے جائے، اس کو دعوت دے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے بارے میں دعا کی کہ یا اللہ آپ مجھے ہارون علیہ السلام کو بطور نبوت میرا ساتھی بنائے، کیونکہ میری زبان میں جو ہے وہ لکنت سی ہے، میری تقریر صحیح نہیں ہے۔ تو اس کی یہ بات جو تھی، یہ درخواست وہ قبول ہو گئی، کیونکہ وہ زبان سے تھوڑے کمزور تھے۔ جب وہ چھوٹے تھے تو اس نے منہ میں کوئلہ جو تھا، جو پچھلے واقعے میں آپ لوگوں نے سنا، تو اس نے اپنے منہ میں وہ کوئلہ ڈالا تھا، جس سے اس کی زبان میں لکنت سی آ گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں چلے گئے، اور فرعون سے ایک بہت بڑا مکالمہ ہوا۔ وہ مکالمہ بہت طویل ہے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ فرعون کو جب ان لوگوں نے دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا رب تو وہی اللہ ہے جو میرے پالنے والا ہے اور سب کو رزق دینے والا ہے۔ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ کا ذکر قرآن شریف میں کئی جگہوں پر آیا ہے، اور اس نے اپنے دلائل لیے تھے۔ اچھا، پھر فرعون کا وہ ذکر بھی آتا ہے جب اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دی، اور پھر اس نے اپنے لیے ایک محل بنایا، اور پھر جبریل علیہ السلام نے اس محل کو گرایا اور 3 ٹکڑے کیا۔ یہ پکے اینٹ جو ہے نا، یہ بھی فرعون کی ایجاد ہے، کیونکہ اس نے اتنا اونچا محل بنایا تھا، اس کا یہ خیال تھا کہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھ لوں، لیکن جب وہ اوپر چڑھا تو تب وہاں سے بھی اس کو آسمان ہی آسمان صرف نظر آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو مہلت کے بعد جادوگروں کو جمع کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی دعوت دی۔ بہت زیادہ جادوگر اکٹھے ہوئے۔ قصہ بہت طویل ہے، لیکن میں تھوڑا مختصر کرتا ہوں۔ جب جادوگروں نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے سارے جادوگروں کو بتایا کہ تم جو ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور تم لوگ جو ہے نا حقیقت کو نہیں چھپاؤ گے۔ اچھا، جب جادوگروں نے اپنے جو جتنے وہ پتھر، وہ جادوگروں کے لکڑیاں وغیرہ اور یہ سارے گرائے تو اس سے سانپ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جو ہیں اپنا جو عصا ہے اس کو گرائے۔ جیسی وہ عصا اس نے گرایا تو اس سے ایک بہت بڑا اژدہا بنا۔ اس اژدہے کی جسامت کا ذکر بھی آیا ہے، اور اس نے سارے سانپوں اور جتنے بلائیں تھیں اس کو ہڑپ لیا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فرعون جو ہے اس سے بہت زیادہ ڈرے اور اس کو اپنے تعاقب میں لیا، اور فرعون چیخنے لگا کہ موسیٰ اس کو مجھ سے دور کر لو۔ اچھا، پھر جب جادوگروں کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، تو وہ سارے جادوگر جو ہیں وہ ایمان لے آئے، اور اسلام کی دعوت کو، اسلام کو ان لوگوں نے قبول کیا۔ لیکن فرعون نے، اچھا تعداد اس کی بہت مختلف روایت میں آتی ہے کہ یہ 80,000 جادوگر تھے، کچھ روایت میں 30,000، کچھ میں 17,000، 12,000 تک بھی آتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی تھے وہ سارے جادوگر جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، لیکن فرعون نے اس کو سزا دی۔ کیا سزا دی؟ ہر جادوگر کا ایک یعنی اپوزٹ، یعنی ایک ہاتھ اور ایک پاؤں جو ہے وہ کاٹا۔ اگر کسی کا دایاں ہاتھ کاٹا تو اس کا بایاں پاؤں، یا جس کا بایاں ہاتھ تو اس کا دایاں پاؤں کاٹا، اور اس سب جادوگروں کو اذیت کے بعد جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ جب فرعون نے پھر کیا کیا؟ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا۔ اچھا، اور واقعات موسیٰ علیہ السلام کے، اس کے معجزات وہ الگ الگ سنائیں گے، جس طرح بلعم بن بعورہ کا قصہ ہے وہ ہم نے الگ سنایا ہے، تو اس قصے کو ہم یہاں پر ہم نہیں ڈال سکتے۔ اسی طرح خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بھی ہم الگ ویڈیو میں سنائیں گے۔ لیکن
جب فرعون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی، فرعون کی قوم نے قبول نہیں کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دی، اور 5 قسم کے عذاب جو ہیں یا 5 اس طرح کہہ دے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے۔ اچھا، اس میں کون کون سے عذاب تھے؟ سب سے پہلے قحط آیا تھا، تقریباً 1 سال، پھر 1 ماہ اس میں وقفہ تھا، پھر طوفان آیا تھا، طوفان کے بعد ٹڈیوں کی عذاب جو ہے اس پر مسلط کی تھی، پھر جو کا عذاب تھا۔ یہ سارے مختلف عذاب ہے، چھوٹی چھوٹی تفصیل اگر آپ چاہیں تو اس پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ مینڈک جو ہے ہر گھر سے ہر جگہ پر مینڈکیں نکل آئے، پھر اس 1 سال بعد جو ہے پھر خون کا عذاب آیا، اور اس کے بعد طاعون جو بدن پر خارش سی آ جاتی ہے، یہ عذاب بھی ان قوم پر آیا تھا۔ لیکن ان عذابوں کے باوجود یہ لوگ جو تھے یہ اللہ کی ہدایت پر نہیں آئے، تو جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گئے اپنا لشکر سمیت، تو یہ بحر قلزم میں یہ فرعون جو ہے غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اچھا، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ دریا آیا تو اس نے اپنا عصا اس دریا پر پھینکا، تو وہ دریا 2 ٹکڑے میں بٹا، اور ایسا صاف راستہ ان لوگوں کے لیے، 12 راستے ان لوگوں کے لیے بنے، اور وہ اس دریا کو آسانی سے تمام قبیلے پار کر گئے۔ لیکن جیسے ہی فرعون اس میں آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دریا جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ راستہ جو ہے دوبارہ بند ہو گیا، اور وہ اسی میں غرق ہو گیا۔ اور یہ فرعون جو ہے یہ اس رہتی دنیا تک، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا کہ یہ رہتی دنیا تک کیا، یہ اس کے لیے عبرت کا نشان ہوگا، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مجسمہ آج بھی ہے۔ تو فرعون یوں تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو تھا اس کو مختلف قسم کے معجزات ملے۔ پھر وہ پتھر والا معجزہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو اپنا عصا مارا تو اس سے پانی نکلا، 12 قسم کے چشمے نکلے مختلف قبیلوں کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت زیادہ یعنی قرآن مجید میں آیا ہے، اور اس میں یہ چھوٹے چھوٹے مختلف حصے جو ہیں اس کے لیے ہم الگ ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب وفات کا وقت آیا تو فرشتہ جب موسیٰ علیہ السلام کو آیا تو اس فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ بھی رسید کیا تھا، جس سے اس کی آنکھ جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی۔ پھر دوبارہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف گئے کہ موسیٰ تو نہیں اس طرح نہیں مان رہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ موسیٰ کو کہو ایک بیل پر اپنا ہاتھ رکھے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں تو اتنی زیادہ عمر میں اس کو دے دوں گا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پہنچی تو کہہ رہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، پھر بھی موت ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر بعد میں موت ہوگی تو کیوں نہ مجھے ابھی اٹھا لیا جائے۔ پھر فرشتوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روح مبارک جو ہے وہ قبض کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، اس کے ساتھ کئی معجزات تھے، اور وہ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں کرتے تھے۔ تو امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم غلطی کو مٹائیں، اور انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اگر آپ اس طرح کوئی غلطی ہے تو اس کی نشاندہی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا تو آپ لوگ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام۔